السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی، یعنی بالکل آگے مرد کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی۔ مسجد چھوٹی سی تھی نا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں۔ یعنی جو اس کی نشانیاں میں نے بتائی ہیں، تمیم داری ایک عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بالکل وہی ہیں جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یعنی کہ جا کہیں رہے تھے لیکن ہوائیں مخالف سمت تھیں یا ایسے اس قسم کی تھیں کہ کشتی بس دھکے ہی کھاتی رہی، 1 مہینے تک کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑ رہی تھی۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے، تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، یعنی اتنے اس کے اوپر بال تھے کہ ان شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ جاسوسی کرے۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ یعنی جواب دینے کی بجائے کہا میرے ساتھ چلو، گرجے میں چلو۔ جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں شیطان ہی نہ ہو، پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا، اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، یعنی ٹانگیں بھی بندھی ہوئی تھی، دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے، تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے بھی جواب نہیں دیا، پہلے سوال شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں،
پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا. پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے. تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا، جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے. پس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان ہو. اس نے کہا مجھے بیسانہ کے باغ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل آتا ہے. اس نے کہا عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے. پھر کہنے لگا مجھے بحیرت طبریہ کے بارے میں خبر دو. یہ ہم نے پیچھے یاجوج ماجوج کے سلسلے میں پڑھا تھا. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس نے کہا عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. یاجوج ماجوج پی جائیں گے نا تو زمین خشک ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے زغرہ کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. زائی کے ساتھ زغرہ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو. اس نے کہا کیا خبر دیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلا اور یثرب نے اترا ہے. یعنی ہم نے بتایا اس کو کہ وہ مکہ سے نکلا ہے اور یثرب یعنی مدینہ میں آیا ہے. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں؟ یعنی ہم نے اسے خبر دی پھر اس شخص کو کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے آس پاس کے علاقوں پہ غالب آ گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے. اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا. اس نے کہا ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں. اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں. عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. پس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پہ اتروں گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا. جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے. کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کیا تھا. آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں، پر اسپیسیفک بات نہیں کی شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے. وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو بہرحال یہ باتیں بھی ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ زندہ ہے، جکڑا ہوا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس سمندر کے کس جزیرے کے اندر بند ہے، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی صداقت بھی ہوئی. تمیم داری کی یہ روایت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دجال کے حلیے کے بارے میں چند باتیں ہیں. سب سے اہم نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا.
لیکن میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے۔ اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو اپنا الہ مان لیں گے، تو جو کہ غلط کریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا کہ تمہارا رب تعالیٰ کانا نہیں۔ ہلاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اپنا ایمان کھو دیں گے اور دجال کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو پھر اسی طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی آنکھ اور گھنے بال ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے مسند احمد کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، یعنی باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، ایک روایت میں ہے وہ گھنے بالوں والا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھ شیشے کی طرح ہوگی۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سبز شیشے کی طرح محسوس ہوگی، جیسے کوئی شیشے کی چیز آنکھ پہ رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ وہ نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ نواس بن سمان کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، دجال نوجوان، گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات کو کعبہ کے پاس خواب میں ایک شخص کو دیکھا، سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا، جو داہنی آنکھ سے کانا تھا، یعنی خواب میں آپ کو دکھایا گیا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا۔ کوئی ایک شخص تھا جس کا نام ابن قطن تھا، وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یعنی کسی کے کندھے پہ رکھ کے ہاتھ چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے، یعنی خواب میں آپ کو وہاں دکھایا گیا، لیکن جب وہ اصل میں آئے گا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی خواب کی بات اور آپ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے تو اب طواف کیسے کر رہا ہے؟ تو یہ خواب دکھایا گیا تھا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے ذریعے دکھایا جاتا تھا وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا حال حلیہ بتا سکیں، واضح کر سکیں۔ پھر یہ ہے کہ قد کا بہت لمبا نہیں ہوگا، ویسے وہ بھاری بھرکم ہوگا لیکن قد لمبا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا قد لمبا ہو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کر۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو۔ یاد رکھو، مسیح دجال پست قد، باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہے، یعنی اس طرح کر کے، یعنی باہر کی طرف جیسے کرو ہوتا ہے، یوں کر کے، بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ تو ابری ہوگی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی ہوگی، ممسوح۔ پھر اگر تم اس کو پہچاننے میں شبہ کرو تو جان رکھو کہ بے شک تمہارا رب کانا نہیں۔ پھر ایک اور علامت یہ بتائی گی کہ رنگ سفید ہوگا، سر سانپ کی طرح ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا، اور اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا، یعنی جسم زیادہ بھاری ہوگا تو سر اوپر، یعنی اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا۔ یعنی اگر آپ سانپ کو امیجن کریں، کوبرا وغیرہ کو جیسے، تو پیچھے سے وہ بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا چھوٹا۔ دجال یہودی ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، دجال کی اولاد نہیں ہوگی،
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں، یہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول کے صحابہ، پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو اب مسلمان ہوں؟ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں اور میری تو اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے دجال کا مکہ میں داخلہ حرام کیا، لیکن میں نے تو حج کر رکھا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پہ یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سیاد سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے بنا دیا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو پاور اتنی دی جائے گی اور اتنی کچھ نشانیاں، بہرحال ناسمجھی کی بات ہے۔ لیکن تو ابن سیاد جو ہے یہ مدینہ کا رہائشی تھا، نوعمر تھا، کاہن تھا اور یہودی تھا، اور اس میں کچھ ایسی سمٹمز تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید یہی دجال نہ ہو۔ لیکن دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، بلکہ ایسا شخص تھا جس میں دجال کی کچھ علامتیں پائی جاتی تھی۔ وہ پہلے یہودی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا، تو اس کو تابعی کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے حالت اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ بہرحال دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین عینیہ مکتوب کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس سے لفظ کفر بنتا ہے، جیسے روٹس لکھتے ہیں نا الگ الگ، کاف فا را۔ ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا، کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، یعنی اس کو نظر آ جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا، یا پھر ایمان والے اس کو پڑھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عز و جل کو مرنے تک ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ جب کہے گا میں اللہ ہوں یا رب ہوں تمہارا، تو اس کی یہ بات یا دعویٰ بالکل جھوٹا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب ایمان والے لفظ کافر پڑھ لیں گے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی، تو کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ ہاں، اگر ایمان ہے تو پڑھ لیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا۔ تو آگے ہم دجال کے خروج اور اس کا وقت جو ہے اور مقام کے بارے میں مزید کچھ پڑھیں گے۔ اگر اب تک کے لیے کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں آپ نے کہا نا کہ اس کے عمل کو جو ناپسند کرے گا، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم کئی مرتبہ کسی کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں اور نہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھا نہیں عمل لگا، یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اتنا ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے، کسی کو غلط کہتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ تمہیں بھئی غلط تم کام کر رہے ہو، یا پھر کسی کی کوئی جب تک برائی کو دل سے برا نہ سمجھا جائے تو پھر تو ایمان وہ حدیث یاد آتی ہے نا کہ پہلے آپ دل سے برا، کم از کم دل میں برا جانو، منہ سے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے یہ ہو سکتے، یا زبان سے نہیں۔ تو پھر کتنا ضروری ہے اس آل اوور میں کہ ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو، کیونکہ ہم ایمان تو سب رکھتے ہیں،
لیکن ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اچھے اور برے، بلکہ اپنی بھی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر توبہ نہیں توفیق کرتا عطا نا انسان. اگر غلطی ہو جائے اور اس کو وہ غلطی سمجھے ہی نہ تو پھر تو توبہ بھی نہیں کرتا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دجال انسان ہے اور وہ تب سے زندہ ہے ابھی تک، وہ جی. زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے. اچھا، لیکن وہ انسان جی. میں شامل جیسے ہے. نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، جی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کو کئی ہزار سال عمر بھی دے سکتا ہے. اوکے، جزاک اللہ. استاذہ جیسے پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان، مومنین جو فلاح پانے والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. بالکل. تو کتنا زیادہ اسٹرانگ ایمان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو استاذہ اس کو ایمان کا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے دجال کا آنا؟ جی وہ ہے بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیات جی دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں، کیونکہ اور پھر سورۃ الکہف میں جو اہل کہف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا تھا. استاذہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، بس یہ پتا کہ ہے، تو بالکل ایسے ہی یاجوج ماجوج بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں، دیوار بنائی گئی اور پورا ہوا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں ہے اور کس طرح سے. تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ زمین کے کچھ حصوں کی کھدائی ہو تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں نکل آتی ہیں، اور اوپر سے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر پوری پوری کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی. اسی طرح اور مخلوقات بھی. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے. سازا جی یہاں پہ ایک چیز ہو رہی تھی کہ جیسے شیطان بھی پہلے جو تھا اتنا عبادت گزار تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایسے نافرمانی کی اور اس طرح کا ہوا. پھر دجال کا بتا رہے ہیں کہ پہلے یہودی تھا اور پھر نہیں، وہ یہودی ہی ہوگا، یہودی ہے. اسی لیے یہودیوں کو دجال کے آمد کی بہت انتظار ہے، بہت انتظار ہے. اور اس میں ایک نشانی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ مسجد میں دیکھو، یہ کسی نے بتایا تھا مجھے، آئی ڈونٹ نو کتنی سچ بات ہے، کہ دیکھو جب فجر کی، یہ لوگ ابھی بھی جاسوسی میں ہیں کہ فجر کی ٹائم پہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے. جب یہ رش بڑھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجدوں میں ہوا کریں گے فجر میں، تو اس کی نشانی ہے کہ پھر دجال آئے گا. یہ کسی نے ان کی کہاوتوں میں ہوگا. جی ان کی کہاوتوں میں. یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برمیوڈا آئلینڈ میں خود وہاں 1.5 سال رہی ہوں اس ایریے میں. تو اس کا جو اینگل بنتا ہے ٹرائی اینگل، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برمیوڈا کے جو اپنا جو جزیرہ ہے اس کی طرف ایک ٹرینیڈاڈ، اور دوسرا ایک اینگل جو ہے وہ نیو یارک کے ساتھ لگتا ہے. تو اس کا جو بیچ کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی گریوٹی زیادہ ہے یا کیا کہ وہاں پہ ہر چیز سنک ہو جاتی ہے، ہر چیز ڈوب جاتی ہے. تو جو چیز بھی کوئی ان کو کسی کو بھی ایسی لگتی ہے تو وہ برمیوڈا کو بنا لیتے ہیں کہ بس وہاں پہ ہی سارا کچھ ہے. جادو ہے تو وہ بھی، اور اب یہ دجال ہے تو وہ بھی، ہر چیز کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا کہ کیونکہ آسمان سے بھی وہ گریوٹی کا کوئی کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ جب ویوز ایسی ہوتی ہیں تو جو جہاز بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹریکٹ ہو کے سمندر میں وہ ڈوب جاتے ہیں.